علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کے یہ اجتماعات در حقیقت تجدید عزم کے اجتماعات ہیں۔ اس چیز کے عدم کے اظہار کے لیے ان کو منعقد کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ قیامت کی دیواروں تک زندہ اور تابندہ رہے گی۔ الحمدللہ یہ ختم نبوت کے پروانوں اور جیالوں کا اجتماع ہے، اور ہم سارے کے سارے اپنا نام نبی آخر الزمان حضرت خاتم النبیین حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں درج کروانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جو حضور اقدس علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، الحمدللہ ہم اس اجتماع میں پورے شرح صدر کے ساتھ اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم حضور کی ختم نبوت کا انکار کرو، ہم تم کو کافر بھی کہتے رہیں گے، مرتد بھی کہتے رہیں گے، زندیق بھی کہتے رہیں گے، اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کو مرد آباد بھی کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ ہم کو بقائے باہمی کا درس دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہم کو اقلیتوں کے حقوق کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں حقوق شہریت کے نام کے اوپر مرزائیت کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، آخری ناطق وحی نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر، ہم ہر کام کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے دامن کو ان کے لیے کھولنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح میرے پروردگار نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اسی طرح میرے رب نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، الْيَوْمَ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی یہ مہربان ہیں جن کے بارے میں میرے مالک کا اعلان یہ ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے نبی جب بھی بات کرتے تھے جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کرتے تھے، وحی کے نزول کی وجہ سے کرتے تھے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، میرے ہادی، آپ کے ہادی، میرے رسول، آپ کے رسول، قیامت تک آنے والے ہر مومن و مسلمان کے رسول نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ذلی بھی نہیں آئے گا، بروزی بھی نہیں آئے گا، بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، وہ عقیدہ جو قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو حدیث محمدی علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کے جہاد سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو امت کے اجماع سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث کے اجماع سے ثابت ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ اس دور پورا شوق میں
ہم اس عقیدے کے محافظ بن کے آئے ہیں حضرات گرامی قدر۔ اس کے حوالے سے نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی پرواہ کریں گے، نہ حکومت وقت کے فرمان شاہی کی پرواہ کریں گے، نہ وقت کی آندھیوں کی پرواہ کریں گے، نہ دیار مغرب سے اٹھنے والی آوازوں کی پرواہ کریں گے، جب تک اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، دیوبندی بریلوی کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ مرزائی دلائل کے اعتبار سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او وسارۃ من علم ان کنتم صادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ حضرات گرامی قدر، قلم کے اعتبار سے ہمارا مقابلہ مکالمے کے اعتبار سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، مناظرے کے اعتبار سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میدان مباہلہ کے اندر الحمدللہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آج پھر الحمدللہ اہل سنت کے یہ فرزند، مسلمانوں کے یہ بیٹے مرزائیوں کے شوق کے اندر دوبارہ مباہلے کا چیلنج دینا چاہتے ہیں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور جاؤ، اپنے کسی مربی کو لے کے آنے کی بات نہیں کرتا، مرزا مسرور کو لے کے آؤ، میں پاکستان میں لانے کی بات نہیں کرتا، ہمیں لندن میں بلاؤ، الحمدللہ ہم آج بھی مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج بھی مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم میدان مناظرہ سے بھاگنے والے، تم میدان مباہلہ سے بھاگنے والے، تم مکالمے سے بھاگنے والے، تم مذاکرے سے بھاگنے والے، تم تقریر سے بھاگنے والے، تم تحریر سے بھاگنے والے، تم امت مسلمہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امت مسلمہ کے اکٹھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امت مسلمہ کے اجتماع اور ان کے اجماع کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تم پچھلے گیٹ سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہو، چور دروازے سے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی کسی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی کسی قانون کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، درہم و دینار کے ذریعے، ڈالر اور پاؤنڈ کے ذریعے تم مسلمانوں کے ضمیروں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، لیکن الحمدللہ علماء امت آج بھی ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری کے لیے، پہرے داری کا فریضہ انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وائٹ کالر والا بک سکتا ہے، کوئی ایم این اے بک سکتا ہے، کوئی ایم پی اے بک سکتا ہے، کوئی سینٹ کا رکن بک سکتا ہے، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بک سکتا ہے، کوئی بیوروکریٹ بک سکتا ہے، لیکن جب تک ایک بھی عالم دین زندہ ہے، جب تک محمد حسین بٹالوی کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک ثناء اللہ مرسلی کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، جب تک عطاء اللہ شاہ بخاری کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک انور شاہ کشمیری کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، انشاءاللہ تمہیں ہم اپنے جوتے کی ٹھوکروں سے اڑاتے رہیں گے اور نبی مہرباں کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہ اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے عزائم کو اور آپ کے ایمان کو اور ختم نبوت سے آپ کی والہانہ وابستگی کو بیدار کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر تجدید عزم کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے تیار ہو؟ کیا حرمت رسول اللہ کی پہرے داری کے لیے تیار ہو؟ کیا ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، ختم نبوت کی چوکیداری کی وجہ سے انشاءاللہ شفیع المذنبین کی شفاعت ضرور کام آئے گی۔ جب کسی کا جام آپ کے کام نہیں آئے گا، جب کسی کا پانی، کسی کا پلایا ہوا پانی آپ کے کام نہیں آئے گا، ایسے عالم میں ختم نبوت کی چوکیداری کی وجہ سے ساقی حوض کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر ہم کو مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں دنیا کی سرداریاں نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی وجاہت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی چوکیداری، دنیا کی سرفرازی، دنیا کی رفت، دنیا کی نمبرداریاں، دنیا کی ملازمتیں، دنیا کی سرکاری نوکریاں نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے یا شفیع المذنبین کی شفاعت چاہیے، یا ساقی حوض کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر کا پیالہ چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، یہاں وہ لوگ
ضمیروں کا سودا کرنے والے نہیں بلکہ الحمدللہ جان باز ہیں، سرفروش ہیں، پہرے دار ہیں، ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، انشاءاللہ سینے کو تان کے نکلے ہیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے فریضے کو انجام دینے کی ٹھان کے نکلے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے ہر دور کے اندر مرزائیوں نے نقب لگانے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر، دور مسلم لیگ کا دور ہو، دور میاں صاحب کا دور ہو، ختم نبوت کے ڈرافٹ کے اندر ٹیمپرنگ کو کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں تحریک انصاف کے سربراہ خان صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی اگر میرا دور آیا تو چوکٹے ختم نبوت کی چوکیداری کی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن خان صاحب کے دور کے اندر بھی ہم نے دیکھا ملک کے خزانے کی چابیوں کو قادیانیوں کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے امت کے دباؤ کی وجہ سے، ان کے احتجاج کی وجہ سے آدمیہ قادیانی کی تقرری کے پروانے کو واپس لے لیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے باوجود بھی ہم آج اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خفیہ داخلے کے لیے اور پاکستان سے خفیہ انخلا کے لیے کرتارپور کے بارڈر کو کھولا گیا، جو کہنے کو تو سکھوں کے لیے کھولا گیا لیکن نقشہ جھوٹ نہیں بولتا۔ 40-50 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر قادیاں میں داخلے کا راستہ دے کر اس بات کے امکانات کو روشن کر دیا گیا کہ قادیانی قادیاں کے اندر پہنچ جائیں، اس قادیاں کو جس کو آج کے دور کا قادیانی مکہ کے برابر سمجھتا ہے، مدینہ کے برابر سمجھتا ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ کا قائم مقام سمجھتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے مکہ مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد کے تحت وہ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں ہدایت اگر ملے گی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیاں سے ملے گی یا رکوع سے ملے گی، لیکن حضرات گرامی قدر ہم آج بھی اس بات کی پہریداری کے لیے آئے ہیں، ہدایت اگر ملے گی یا رب کے قرآن سے ملے گی یا قاضی قبلی والے کے فرمان سے ملے گی، اور مرکز ایمان یا مکہ ہے یا مدینہ ہے، انشاءاللہ علماء امت جب تک زندہ ہیں، حکمرانوں کی ریشہ دوانیوں کے باوجود، حکمرانوں کے کمزور ایمان کے باوجود قادیانیوں کا تعاقب کرتے رہیں گے اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تاریخ اسلامی اس بات کے پر شاہد ہے، جس نے بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کیا اس کو پذیرائی نہیں ملی، وہ گمنامی کے گھڑے میں گر گیا، وہ ذلت کے گھڑے میں گر گیا، وہ تباہی کے گھڑے میں گر گیا، وہ ایسی موت اس کو حاصل ہوئی جو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن گئی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمارا عقیدہ علی وجہ البصیرت ہے، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے حسین علی ماوندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس میں لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم اس عقیدے کی پہرے داری کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ بات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اپنے گرد و نواح کے اوپر نظر رکھیے، اپنے ہمسایوں پر نظر رکھیے، اپنے دوست احباب پر نظر رکھیے، اور اگلی بات کہوں اپنے بیٹوں پہ نظر رکھیے، اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھیے، کہیں کوئی قادیانی، کہیں کوئی مرزائی انسانی حقوق کی آڑ میں پیار و محبت کی داستان کو سناتے ہوئے آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے یار کو ورگلانے کی اگر کھڑے ہو کر حضرت مولانا محمد الیاس چنولی صاحب کے استقبال کی دی ہے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، کوئی قادیانی کہیں آپ کے کسی یار کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو اچکنے کی ناپاک جسارت کرنے کے اندر، ناپاک کوشش کرنے کے اندر کامیاب نہ ہو جائے،
یہی وجہ ہے علماء امت نے کا فتویٰ دیا ہے قادیانیوں کے ساتھ رشتہ داری کو نہیں کیا جائے گا، قادیانیوں کے ساتھ سماجی تعلقات کو نہیں رکھا جائے گا، قادیانیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار نہیں کیا جائے گا، قادیانیوں کے ساتھ دوستانہ استوار نہیں کیا جائے گا، قادیانیوں کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو حضور کی حکم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، جو آپ کو عاقب نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے علاوہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، حضور کی حکم نبوت کا دفاع کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور حضرات میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ قادیانیت کے جھوٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری زندگی قادیانیوں کے جھوٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرات اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو جہل نے سچے نبی کی مخالفت کی، مٹ گیا۔ عتبہ نے ابو حق سچے نبی کی مخالفت کی، مٹ گیا۔ شیبہ نے سچے نبی کی مخالفت کی، مٹ گیا۔ ابو لہب نے سچے نبی کی مخالفت کی، مٹ گیا۔ لیکن حضرت ثناء اللہ نے جھوٹے نبی کی مخالفت کی، اس کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے جھوٹے نبی کی مخالفت کی، اس کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں۔ انور شاہ کشمیری نے جھوٹے نبی کی مخالفت کی، ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں۔ محمد حسین بٹالوی نے جھوٹے نبی کی مخالفت کی، ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، میں تجدید عزم کے لیے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہر عہد کا مسلمان، ہر عہد کا سنی، ہر عہد کا دیوبندی، ہر عہد کا بریلوی، ہر عہد کا اہل حدیث حکم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنے کے اندر مصروف ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہمارے دادوں نے چوکھٹ حکم نبوت کی حفاظت کی، پھر وہ وقت بھی آیا جب ہمارے باپوں نے چوکھٹ حکم نبوت کی حفاظت کی۔ آج الحمدللہ ہم ایسے گناہگار، ہم ایسے چھوٹے قدر قامت والے چوکھٹ حکم نبوت کی حضرات گرامی قدر، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے بیٹے چوکھٹ حکم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، پھر ہمارے پوتے بھی جنگڑیں گے، پھر پوتے بھی جنگڑیں گے، قیامت کی دیواروں تک چوکھٹ حکم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ حکم نبوت سے لگتے رہیں گے اور مرزائیت کو مرد آباد کہتے رہیں گے۔ قدر مجھے یہ بات بتلائیے، آپ اکابر علماء اہل سنت، اکابر علماء اسلام شانہ بشانہ چوکھٹ حکم نبوت کی چوکیداری کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیر البشر کے جانثاروں، مجھے یہ بات بتلاؤ، عظمت رسول کے پھریرے کو لگانے کے لیے تیار ہو۔ شمع رسالت کے پروانوں، مجھے یہ بات بتلاؤ، حرمت رسول اللہ کی جنگڑنے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے روکھے برگے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔